السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے کے دکھتے ہوئے مسائل میں سے ایک بہت بڑا اولاد اور والدین کے حقوق و فرائض کا مسئلہ بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اسی طریقے سے آپ کو ایک معتدل متوازن امت بنایا ہے۔ دین اسلام کا مزاج توازن، اعتدال اور بیلنس، یہاں بھی سیم وہی معاملہ ہے۔ سب سے پہلے شریعت اسلامیہ والدین کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی درست بنیادوں پر تربیت کریں، اور ان میں اس سلسلے میں کسی ایک فریق کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اللہ نے ماں اور باپ دونوں کا سلسلہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ بچے کی تربیت میں دونوں کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ ایک بات یہ، اور تربیت سے مراد اسلامی تربیت ہے۔ ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ایم اے پاس بچوں کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہماری شادی شدہ خواتین کو بھی حیض اور نفاس کے مسائل کا علم نہیں، اور اس میں سب سے زیادہ قصور والدین کا ہے جنہوں نے یہ باتیں ان کو سکھائی نہیں، اور انہوں نے کیوں نہیں سکھائی کہ انہوں نے خود نہیں سیکھی۔ دوسری بات، شریعت پہلے والدین کو سمجھانے کے بعد پھر اولاد کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ یاد رکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے والدین کی خدمت، یہ ہر حال میں فرض ہے، اور دوسری چیز ہے والدین کی اطاعت، یہ ہر حال میں فرض نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف ولا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اور اطاعت صرف اچھے کاموں میں ہوگی۔ اب ہمارے ہاں اس حوالے سے عجیب و غریب متضاد رویے ہیں، کیونکہ ہم اعتدال کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف والدین کا حکم ہوتا ہے جو کہ بسا اوقات عقلی تقاضوں کے منافی ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقائق کو اتنی اس حساب سے نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف ہمارے سامنے زمینی حقائق ہوتے ہیں کہ اگر والدین کے حکم کو تسلیم کیا جائے تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے، ہمارے لیے بے شمار مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہمیں شرعی مسئلے کا علم نہیں، لہذا ہم پھر فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کریں تو کریں کیا۔ یاد رکھیے، شریعت اسلامیہ والدین کی خدمت کو بہت بڑا مقام دیتی ہے، بلکہ والدین کی خدمت سے روگردانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن قرآن نے یہ بھی کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تیرے والدین تجھے حکم دیں کہ میرے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو تم نے اپنے والدین کی بات کو نہیں ماننا۔ یہاں سے اہل علم نے ایک بڑا زبردست نقطہ پکڑا ہے، اور وہ یہ کہ شرک عقل کے منافی ہے، اور یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ شرک سمیت جو بھی بات عقل سلیم کے منافی ہو وہاں پر والدین کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ میں ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کزن میرج عام ہے، خالو کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، پھپھا کی بیٹی، تایا کی بیٹی، چچا کی بیٹی سے شادی ہو جاتی ہے، کوئی جرم نہیں، جائز ہے۔ اب ہوا کیا،
اگر کسی نوجوان کی شادی ہوئی اس کی خالہ کی بیٹی سے، اب اس نوجوان کی والدہ کا جھگڑا ہو گیا اس کی خالہ سے، تو والدہ کیا کہتی ہے کہ چونکہ اس کی والدہ نے میری بے عزتی کی ہے لہذا اس کو طلاق دے دوں۔ وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ امی اس کا قصور تو بتائیں، تو کہتی ہے اس کا قصور یہی ہے کہ یہ میری اس بہن کی بیٹی ہے جس نے مجھے بے عزت کیا۔ وہ کہتے ہیں امی میرا گھر برباد ہو جائے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والدہ کہتی ہے میں کچھ نہیں جانتی، میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، تو میرا بیٹا تب ہے جب اس کو فارغ کرے۔ اور وہ نوجوان جانتا ہے کہ میں اگر اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا، اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا تو وہ تباہی مچے گی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی خدمت کریں، قطع نظر اس بات کے کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا یا کیسا ہے، لیکن والدین کی اطاعت صرف اس معاملے میں کریں جو شریعت کے منافی نہ ہو، عقل کے منافی نہ ہو۔